چاریا مسلمانوں کنے بیٹھے جے اج میں تیرے سامنے نماز دا نقشہ بیان کر دیتا وے کتنے ایمان والے بیٹھے جے جدو سجدے چ آ جائے گا وہ آندا سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول پشتو وچ بول یا بنگالی وچ بول اے نہیں میں کہندا تو عربی وچ بول جتھوں دا تو ہے تو وہ بولی بول اے نہیں میں کہندا لاہور والے آؤ تسی پہلو بولو گجرانوالے والے آؤ ٹھہرو 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 حیدری روڈ والے آؤ تسی پہلو بولو کشمیر روڈ والے آؤ ٹھہرو 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 قصور والے آؤ تسی پہلو بولو پشور والے آؤ ٹھہرو 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 پشور والے آؤ تسی پہلو بولو لیل پور والے آؤ وارو واری نہیں جے وارو واری نہیں جے اکو وار سن دا اکو اللہ سب دی پکار سن دا ہن جدے کل جاؤ آندا منگل نو آئی اللہ دی توحید تا کسے دا یقین نہیں رہ گیا وہ آندا بدھ نو آویں اللہ نو چھڑ کے اساں دناں تے یقین رکھ لینے بولو اللہ نو چھڑ کے اساں سارے بولو اللہ نو چھڑ کے ایسا تے تائیاں تے سن جتیاں پہ رہی ہیں تائیاں سی ذلیل ہو رہے جدو توحید چھڑا گے آپ سب پھر ذلیل ہے پھر ذلالت ہے یہ توحید کی برکت ہے کہ آپ بارڈروں پار جہاں جی ساڑھے ہمسایہ ملک لوکی پیشاب پیندے نے کی وجہ ہے کیا جی انہیں پیشاب پیندے نے انہاں دی عقل نہیں کیا جدت کا دور نہیں کیا وہ سمجھ نہیں سکتی مگر وہ جانور کا پیشاب پیتے ہیں یہ پاکستان میں کیا خصوصیت ہے یہ مسلمان کے پاس کیا خصوصیت ہے کہ یہ پیشاب نہیں پیتا ہم اپنے نبی کا دین نہیں دے سکتے جس نے ہمیں کلمہ توحید سکھایا ہمیں اللہ نے زمزم پلایا ہے حضور کا دین نہیں ہم دے سکتے ساری زندگی یوں تو سارے نبی محترم ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے ان کے رتبے کی حد کیا بیان میرے آقا کا رتبہ جدا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے حافظ شریف سب سے پڑھا ہے انہوں نے عبد المنان نور پوری سے سنا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ابھی ناصری مدنی نے کہا ہے ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے کیا خصوصیت تھی کیا تھا اثر مصطفیٰ نے کہا تو بلال کوئلوں پہ لیٹ گیا خبیب سولی پہ چڑھ گیا کیا اثر تھا صدیق ڈنگ کے آگے کھڑا ہو گیا میں سوال کروں بلال کا آگ نہ بگاڑ سکی خبیب کا سولی نہ کچھ بگاڑ سکی صدیق کا زہر نہ کچھ بگاڑ سکا وہ کیا تھا وہ سنے وہ یہ تھا میں صدق نبوت دا اعلان کر کے محمد نے بونڈان دی کھکر ہلائی بنے سارے دشمن لہو دیتے آئے کھڑو مار مارو اے پھر دی دعائی اے ساڑے مبودان دا بید بجمیاں لئی پھر دا اکو خدا دی خدائی وہ اثر کیا تھا سنیے وہ بجلی کا کڑکاتا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی ہر دل میں ایک نئی لگن سی لگا دی ایک آواز میں سوئی بستی جگا دی اچھا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آج مولوی حضرات اعلان کرتے ہیں حضرات
ادھر کٹھے ہونا ہم نے کچھ فیصلہ کرنا ہے، لوگ کٹھے نہیں ہوتے، وجہ کیا ہے؟ ہمارا کردار ڈیمیج ہے۔ مصطفیٰ نے کوہ صفا پہاڑی پہ اعلان کیا میں نے کچھ صاحب سے بات کرنی ہے، سارا عرب وہاں جمع ہو گیا، سارا مکہ جمع ہو گیا۔ کیوں؟ میرے نبی جیسا صادق بھی کوئی نہیں تھا، امین بھی کوئی نہیں تھا۔ حضور نے 40 سال اپنا کردار پیش کیا۔ آج کتنے مسلمان بیٹھے ہیں، ہم خالی توحید کی بات کرتے ہیں، کردار کی بات نہیں کرتے۔ ہم یہی کہتے بس توحید مان لو جنت مل جائے گی۔ بھئی توحید ماننے کے لیے پہلے کردار بنانا پڑے گا۔ حضور نے لوگوں کو اللہ کی توحید بتائی تو پہلے اپنا کردار پیش کیا۔ اب ہم ادھر نماز پڑھیں تو اللہ کو کہیں اللہ تیرا شریک کوئی نہیں، عرش تے اللہ دا شریک کوئی نہیں، فرشتے مصطفیٰ دا شریک کوئی نہیں، تے سب دے حق ماری جائیے تو بولو توحید پھیل جائے گی؟ کوئی نہیں پھیلے گی۔ ہن حافظ صاحب کو بندہ جائے کہیں جی میں دم کرو نہ کہنا منگل نو آئی، ہن پیر تک بندہ تکلیف چ رہے، دوجا آندا اتوار نو آئی، تیجا آندا ٹائم مک گیا، چوتھا آندا ٹوکن لو، پنجواں آندا جناب پیسے لے آؤ، چھواں آندا کنے دو گے، ستواں آندا جناب اینے دواں گے، او چلے ہو۔ اللہ کی آندا ہے، اللہ آندا لہن نہ قطار نہ منگل اعتوار، لہن نہ قطار نہ منگل اعتوار، انہوں جدوں بھی پکارو چتے پیر سندا، اکو اللہ سب دے پکار سندا۔ سارے پڑھو اکو اللہ سب دے۔ یار جڑے لفظ اللہ تے بولنے والے نے ذرا اچھی کہو اکو اللہ سب دے۔ یار تسی بولے ہو مینوں سکون آیا ہے، جدے واسطے بولے ہو رب کنا خوش ہوئے گا۔ مل کے دوبارہ شعر پڑھیں گا ٹھنڈ پہ جاوے۔ اللہ نانو نہ موڑی اے منگتے سارے تیرے نے، اے منگتے سارے تیرے نے، اسیاں کے داؤ رکھ دے خزانے سارے تیرے نے، پڑھو خزانے سارے نے، عرش والے فرش والے پروانے سارے تیرے نے، اسی شجراں کولو نہیں ڈر دے، اسی حجراں کولو نہیں ڈر دے، اسی بندیاں کولو نہیں ڈر دے، اسی درختاں کولو نہیں ڈر دے، مسواکاں لاؤن تو نہیں ڈر دے، کیونکہ او بندے سارے تیرے نے۔ ہاتھ کھڑے کر کے او بندے سارے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں ناصر مدنی حکمرانوں سے نہیں ڈرتا، وزیروں سے نہیں ڈرتا، حکمرانوں سے نہیں ڈرتا، بڑے سے بڑے حکمران کی نون لیگ ہو حق بولتا ہے، عمران خان ہو حق بولتا ہے، میرا ہو حق بولتا ہے، روشنی ہو حق بولتا ہے، صبح ہو حق بولتا ہے، شام ہو حق بولتا ہے۔ میں کیسے نہ حق بولوں؟ میں کسی پارٹی کا ٹوٹ نہیں، میں محمد عربی دا چوکیدار ہوں، گل قرآن دی کرنا ہے، مصطفیٰ دے فرمان دی کرنا۔ جو اللہ کے آگے جھکنا سیکھ لے، بولو وہ کسی کے آگے جھکتا ہے؟ اللہ جھکنے دیتا بھی نہیں۔ جو نماز کا پابند ہو اس کے دل میں کسی کا ڈر رہتا ہے؟ 5 ٹائم جو اللہ کے آگے جھکے وہ کسی کے گوڑوں میں جا کر جھکتا ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بولے جھکتا ہے؟ اگر نمازی ہو کر بھی تیرے دل میں ایسا ہی ڈر ہے کہ درخت بڑا پرانا ہے ایتھوں میں مسواک نہیں لاؤنی، تو سمجھ تیری نماز کسے کم دی نہیں۔ نماز تے تیرے دل دا خوف اتار دی، ایک اللہ کا ڈر دل میں ڈالتی۔ سنیے بیٹا، بات نہ کریں، سنیں ذرا بیٹا، خاموشی سے آپ بھی بات سنیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں، ویکھے ایک بندہ شیر تے لکڑیاں لدی لے آ رہے ہیں۔ کی لے آ رہے ہیں؟ ہاتھوں نے سپ دا سوٹا بنایا ہے، تھوڑی جی نا آواز کم کر سا، ہاتھ جو سپ دا سوٹا بنایا ہے، شیر تے لکڑیاں لدیاں نے، تے شیخ سعدی نا حضرت صاحب اینج نال نکر نہ لگ کے کھلو گے تو انہوں آندے نے چلا ہے
شیر بھی خون خار جانور تینوں پاڑ لے گا تے سپ تینوں ڈنگ لو تے کہندے نے شیخ صاحب ڈرو نا جدے دل چ اللہ دا ڈر آ جائے اللہ ساری مخلوق دے دل چ دا ڈر پیدا کر دیندا ہے۔ مینوں جدن کتے فون کرے نا کوئی جنسی کہ تانوں تھریڈ دے تے اج گن مین یہ وہ لے آؤ، میں اللہ دی قسم اٹھانا ہے ادھر میں اتنے گن مین لے کے نہیں جانا، تقریر کر کے واپس جانا۔ جے نہ گن میناں چ موت نہ ہوئے تے کل خان صاحب نوں گولی وجنی سی، دوجیاں نوں وجنی سی، کنی گن اتنے کھڑیاں سی، گن مین کھڑے سن نال کھڑے سن۔ او جتھے جو لکھیا ہو کے رہنا، اچھی بولو جو لکھیا ہے۔ اپنا ایمان رکھو کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، اس کے نبی کے غلام ہیں، اور حضور کی غلامی میں سب کچھ ہے۔ اللہ کی قسم ہے موت ہو تو ایسی ہو جس کی زبان پہ آخری لفظ ہو میں محمد عربی دا غلام ہے، میں اللہ کا غلام۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہاں آ جانا۔ پرویز مشرف صاحب کی کتنی سکوٹی ہوتی تھی، جہاں سے گزرتا تھا جیمر لگتے تھے، چڑی پر نہیں سی مار دی۔ آج وہ دبئی میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور ویل چیئر پہ بیٹھا ہے۔ صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہاراں تے صدا نہ ماپے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یاراں۔ میں نے اپنی چھوٹی عمر میں بڑے بڑوں کا روج دیکھا، بڑے بڑوں کا زوال دیکھا، اور حافظ صاحب آپ کی دعائیں میرے ساتھ رہتی ہیں۔ مجھے گرانے والوں نے پتہ نہیں کیا نہیں کیا، مگر اللہ کے فضل سے میری زبان سے آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ میں نے کسی کی پگڑی اچھالی ہو۔ میں اپنی لین میں لگا رہا، نہ جی لوگ پیچھے ہٹتے گئے، اللہ مجھے آگے کرتا گیا۔ آج میں پولیس میں خطاب کرنے جاتا ہوں، آج میں نبی فوج میں خطاب کرنے جاتا ہوں، جج صاحبان کو خطاب کرنے جاتا ہوں، آج میں وکلاء کو خطاب کرنے جاتا ہوں، آج میں جناب سوئی گیس کے افسروں کو خطاب کرنے جاتا ہوں، آج میں کالجوں میں خطاب کرنے جاتا ہوں، یونیورسٹیوں میں خطاب کرنے جاتا ہوں۔ وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس طرح کا کردار بناؤ کہ لوگ کہیں تیرے بغیر باغ میں ہر کلی اداس ہے، وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو تیرے آس پاس ہیں۔ تیرا کردار اس طرح کا ہو کہ تیری قبر پہ لوگ لکھ دیں بچھڑا وہ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا، اور لوگ کہیں تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ اگر سچ ہے تو وہ اپنی بہو کے لیے اس طرح بن جائے کہ اس کی بہو کہے تیرے بغیر گھر میں ہر بیٹی اداس ہے، وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو اماں تیرے آس پاس ہیں۔ تمہارے گھروں میں بھی تمہارا اس طرح کا کردار ہو، بازاروں میں۔ میں قرآن کی آیت کی تشریح میں یہ توحید ایڈ کر رہا ہوں، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ جب تمہیں مصیبت آئے تو تم نے نماز پڑھ کے اللہ سے مدد طلب کرنی۔ ہن کئی بندے نے کالی نمازاں پڑھیا تے نہیں روٹی لبدی، کام بھی کرنا ہے۔ آ دساں مدینہ پاک ربا ہور نہیں میں تے تو کچھ منگدا، مدینے دیاں دے ٹکٹاں۔ جنہاں نوں مدینے دی ٹکٹ چاہیے پھر کہو سبحان اللہ۔ ربا ہور نہیں میں، حافظ صاحب نہ مجھ ناراض ہاں، تہاڈے نال میں ایک ناراض ہاں وچوں۔ پتہ کیوں ناراض ہاں؟ کنے مہینے ہو گئے نے انی دوری پائی، تسی دوری پائی سی تے میں کہا چلو کوئی نہیں، میں تے انہاں دا پتر ہی ہیں، یہ لے لن نواں سواد تے نواں 9 دن تے پرانا۔ تے پھر آپ صاحب نے فون کر لیا، مینوں کدوں بھی ایسا حیدری روڈ تو فون جائے نا کہے دا، میں پہلو پوچھدا ہونا آپ صاحب دا کی حال، کیوں انہاں دیاں دعاواں سانوں لئی پھر دیاں۔ اے سفید داڑھی دی اللہ موڑدا نہیں جے، جدو نماز پڑھنا ہو آپ سب کو دعا کرایا کرو۔ کیوں؟ انہاں دی عمر لگ گئی ہے دین وچ، ساڈی عمر تے لگ دی ہے دنیا چ پئی، تے انہاں دی عمر لگ گئی دین پیچھے، تے جدی عمر دین واسطے لنگ جائے نا۔ ایک میں گل دساں، آئی جی دے گھر دا چوکیدار ہوئے نا تے وہ خالی فون کر دے نا، آئی جی دے دفتر وچوں پورا تھانہ ہل جاندا ہے، پاویں آئی جی نو خبر بھی نہ ہوئے، ہل جاندا ہے کہ نہیں بھی آئی جی آفس تو کال آئی ہے۔ میں تانوں گل سمجھائی، حافظ صاحب 50 سال 40 سال 80 سال 70 سال 60 سال او دی نوکری چ گزارے نے، تے جے او دا نوکر ایک بار تہجد والے انہوں کہہ دوے نا
अल्लाह फलाने बंदे नूं बीमार है तो दिल का अटैक होया उन्होंने सेहत दे, तो फिर रब ये नहीं वेंदा कि मौलवी शरीफ की नमाज कबूल है कि नहीं, वेंदा मेरे घर का चौकीदार है तो यदी मोड़ा तो गल तो नहीं ना बनती है। चौकीदार है ना, अमल तो उन्होंने अपने अल्लाह नाल, पर घर किदा है? उच्ची बोलो। आई जी का नौकर अपनी बाहर इज्जत बना लेंदा है, तो जिहड़ा उहदे घर का नौकर हो उहदियां ते इज्जतां ही इज्जतां, उहदियां ते इज्जतां है। हुण मैं शेर पढ़ांगा, सब ने पढ़ना है। रब्बा होर नहीं मैं तेथों कुछ मंगदा, मदीने दियां दे दे टिकटां, जहाज विच बह के मैं मक्के टुर जावांगा, हतीम विच बह के मैं सर नूं झुकावांगा, करके सफा मरवा मौला तेनू मैं मनावांगा, करा दे मैनू भी मदीने दा नज़ारा, तेरा केड़ा मुल लगदा। अच्छा यार गल सुनो, मेरा जो हुण महकमे तलक आ परसों तुसी पुलिस नूं खिताब वेखण दा सो मेरा फेसबुक ते चल रहा सी, ते कई मैनू फोन करदे जी तुहाडा फलानी पुलिस नाल तलक है, उत्थे काम करो, ते नाल मैनू कहंदे ने तेरा कह दे तेरा किहड़ा कोई पैसा लगना है, ते खाली एक काल ही जानी है, कहंदे ना वो चले मेरा तलक होवे अफसर नाल, मैनू आंदे जे तेरा किहड़ा मुल लगना है, ते अपने अल्लाह